عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الذي ترجى شفاعته. محترم و معزز سامعین، کئی جمعوں سے یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس دن اللہ تعالی کی خصوصی رحمت کے سائے میں کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو ایک حدیث میں 7 گن کر بتایا گیا، 7 قسم کے لوگ اللہ کی خصوصی رحمت کے سائے میں آرام سے ہوں گے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ الامام العادل بتایا گیا کہ امام ہو اور انصاف کرنے والا ہو۔ امام سے مراد بڑا بادشاہ انصاف کرے، اس کا سب سے پہلے نام لیا گیا۔ تو دنیا میں بہت بادشاہ آئے، ان میں کچھ ظالم تھے، کچھ عادل تھے۔ تو یہاں عادل کا لفظ ساتھ لگا ہوا ہے، وہ سایہ رحمت خداوندی بھی ہوگا جو انصاف کرنے والا ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی امام آئے ان سب کا سردار، سب سے افضل، سب کا بڑا وہ ہیں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کائنات، مفخر موجودات، تتمہ دور زمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی قبل النبوت اور بعد النبوت روز روشن کی طرح ہے، کھلی کتاب ہے۔ اس واسطے آپ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں سے یہ فرمایا تھا لقد لبثت فیکم عمرا من قبل،
ایک زندگی تمہارے اندر گزار چکا ہوں 40 سال، تم نے مجھے کیسے پایا؟ سب نے کہا آپ صادق اور امین ہیں، یعنی نبوت سے پہلے۔ اب تو ذمہ داری بڑھ گئی نبوت کے بعد، تو ساری صفات میں کمال اور آیا، پہلے بھی کمال والے تھے۔ تو سب سے بڑے امام، امام الائمہ، جو قیامت کے روز اللہ کے خصوصی رحمت کے سائے میں ہوں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ فرماتے ہیں لواء الحمد، حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میدان محشر میں میرے ہاتھ میں ہوگا۔ پتہ کتنا بڑا جھنڈا ہوگا وہ، اوپر خصوصی رحمت کا سایہ اللہ کا، نیچے ایک جھنڈا ہوگا نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں، اس کی چوڑائی لمبائی وسعت کا آپ یہاں تصور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کے پاس ایک جھنڈا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس، جتنے بھی آپ کو نام آتے ہیں تو نہیں آتے تو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، سب کے ہاتھ مبارک میں ایک جھنڈا ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے اس نبی کی امت ہوگی، اس جھنڈے کے نیچے اس نبی کی، ابراہیم علیہ السلام کی امت ابراہیم علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے، آدم علیہ السلام کی امت آدم علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے، نوح علیہ السلام کی امت حضرت نوح علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے الی آخری۔ یہ سارے نبی اپنی امتوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کیے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا یہ پھر سارے کے سارے نبی اپنے جھنڈے اور اپنی امت کو لے کر میرے جھنڈے کے نیچے آ جائے گی۔ آپ کی امت ہی بڑی ہے، آپ کی امت جتنی کوئی اور امت تو نہیں، آپ کی امت، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ تو سب لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، جو آپ کے زمانے میں تھے دنیا کے آخری کنارے تک اور قیامت تک جو آئیں گے، یہ سب کے سب آپ کی امت ہے۔ جو مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، وہ سارے اتنے زیادہ اب بھی اس وقت بھی کتنے مسلمان ہیں، تو ابھی قیامت تک آتے رہیں گے، یہ سارے کے سارے آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو ہم کوشش کریں نا، ہم اس جھنڈے کے نیچے آ جائیں۔ جو آپ کا امتی ہوگا تو جھنڈے میں آئے گا نا، جھنڈے کے نیچے آئے گا۔ یہ تو نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ میری امت سے نہیں، ان کو پرے کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ فرشتوں کو یا کچھ لوگوں کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، گھسیٹ گھسوٹ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت سے معلوم ہوتے ہیں، تو مجھے بتائے بغیر ان کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے ان کو میرے محبوب کے پاس لے جاؤ اور بتاؤ یہ کون ہے۔ آ کر وہ بتائیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ کی
جب نبوت تھی اس زمانے کے یہ لوگ ہیں، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ کو آپ کی سنت کو چھوڑ دیا تھا، بدعات میں، رسومات میں فلاں 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 کام انہوں نے کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے کہ انہوں نے یہ ایسے کام کیے، میری سنت سے ہٹ کر کیے، میری تعلیمات سے ہٹ کر کیے، قرآن سے ہٹ کر کیے، حدیث سے ہٹ کر کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فسوقن فسوقن فسوقن، لے جاؤ ان کو، میری امت سے نہیں ہے، جاؤ پھینک دو جانا۔ اس واسطے اللہ کا شکر ادا کریں، ہم آپ کی امت سے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اپنی زندگی بھی آپ کی زندگی کے مطابق ڈھالیں نا، عقائد وہی رکھیں، اعمال وہی کریں، سنت کے مطابق ہوں، تاکہ نبی علیہ السلام کل ہمیں اپنی امت سے نکال نہ دیں۔ تو پوری امت آپ کی جو ایمان والی ہوگی وہ آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوگی، اور تمام انبیاء اپنی امتوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے رکھ کر پھر سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے۔ لواء الحمد بیدی ولا فخر، میں فخر نہیں کہتا، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام فرماتے۔ تو یہ ہیں امام قیامت کے دن۔ دیکھو نا، آپ کی زندگی کو نہیں دیکھتے آپ، کیسے انصاف والی زندگی گزاری ہے آپ نے، کسی پر ظلم نہیں کیا، آپ کی احسان والی زندگی ہے جو انصاف سے اگلا درجہ ہے، انصاف سے بھی آگے احسان ہوتا ہے، وہ زندگی ہے۔ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے، پتہ نہیں مقصد اس کا، امتحان بھی لیتے تھے نا لوگ کہ واقعی وہی ہے جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں، امتحان لیتے، امتحان لینے میں پھر بعض دفعہ اتنی گستاخیاں ہو جاتی، یا جو بھی وہ کہتا کیا ہے، آپ نے ایک چادر کی ڈالی ہوئی تھی اوپر، اس کی کنارے بھی بڑا موٹے تھے، چبھنے والے، اس بندے نے آپ کی چادر کے دونوں پلے پکڑ کر اور اس کو بل دے کر گھسیٹا، اتنے بل دیے، اللہ اکبر، کہ ایک روایت میں آتا ہے آپ کے منہ میں جھاگ آ گیا۔ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت تھی، آپ یوں اپنی گردن کو جھٹکی دیتے تو وہ گر کے کہیں جا پڑتا، لیکن آپ نے وہ نہیں کیا۔ آپ کے پاس تو بڑی طاقت ہے، طاقت کا اندازہ نہیں لگاتے کہ ایک پہلوان نے کہا میرے ساتھ کشتی کر لو، وہ پہلوان چھوٹا موٹا نہیں تھا، وہ چمڑے کچے پر کھڑا ہو جاتا تو لوگوں کو کہتا میرے پاؤں سے کھینچ کے تو دکھاؤ، اتنی طاقت اس کے پاس، وہ کھینچتے لوگ چمڑا ٹوٹ جاتا، لیکن اس کے پاؤں کے نیچے سے نہیں نکلتا تھا، طاقت ہے تو تب نا۔ وہ کہتے اس نے اس کو اپنی طاقت پر مان تھا، کہنے لگا آپ اگر مجھے مسلمان کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے ساتھ کشتی کر لے، اگر آپ غالب آ گئے تو پھر دیکھوں گا میں۔ آپ نے فرمایا چلو آ جا آ جا، ابھی آ جا، پھر کیا ٹائم کیا رکھنا ہے، آ جاؤ۔ آپ نے ایک ہاتھ سے پکڑ کے یوں، جیسا کہ بچہ گیند کو پکڑ کے پھینکتا ہے، یوں پھینکا، نیچے دڑام سے گر گیا۔ وہ حیران رہ گیا، مجھے تو ہلا کوئی نہیں سکتا، اور یہ میرے ساتھ ہو گیا یار، مجھے پتہ نہیں، آپ نے سنبھلنے نہیں دیا، پھر صحیح
آپ نے پھر پکڑا اسی طرح، پکڑ کے نیچے دے مارا، تیسری دفعہ بھی ایسا ہی کیا، مان گیا وہ۔ تو اتنی طاقت کا مالک تھے آپ۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کو دنیا میں 40 جنتی مردوں کی، نوجوانوں کی طاقت دنیا میں ملتی ہے۔ 40 جنتی نوجوان، جنت میں سارے نوجوان ہوں گے، باوے شابے کوئی نہیں ہونے۔ تو 40 آدمی، 40 نوجوانوں کی طاقت ہوتی ہے دنیا میں، اور ایک نوجوان جنتی جو ہے اس کو 100 نوجوانوں کی طاقت ملتی ہے۔ دنیا میں 100 آدمی ملے، جنت میں وہ ایک آدمی کو طاقت، ایک نوجوان کے پاس۔ تو آپ اندازہ لگائیں پھر نبی کے پاس کتنی بڑی طاقت ہو گئی۔ تو اس واسطے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اب، لیکن وہ دیہاتی، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، پھر اس نے جب چھوڑا تو پھر ایک اور گستاخی کر دی، کہنے لگا مجھے مال دے دے، وہ مال دے، اچھا مال دے دے۔ اور ایک بھی گستاخی، ایک تو آپ اس طرح گستاخی کر رہے ہیں، پھر مال مانگنے کا کیا مطلب؟ پھر اس کے بعد اور بڑی گستاخی اس سے بھی، وہ کہتا ہے وہ مال دے، نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے۔ اللہ، کیسی گستاخی کے پر گستاخی کرتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، ہنستے ہوئے مسکراتے فرماتے نہیں نہیں میں تو بدلہ لوں گا، نہیں دوں گا، میں بدلہ بھی نہیں دینا، یہ بھی گستاخ، میں بدلہ لوں گا۔ صحابہ بھی ہے موجود، وہ ان کو فرمایا خبردار کوئی آگے بڑھا تو طاقت ہے، اپنی طاقت بھی ہے، جماعت کی طاقت بھی موجود ہے، لیکن کسی کو اجازت نہیں دی۔ 2-3 دفعہ اسے کہا میں بدلہ لوں گا، میں نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو یار اس کو لے جاؤ، 2 اونٹ سامان کے، کھجور اور گندم وغیرہ کے لاد کے اس کو دے دو۔ احسان، حالانکہ اس کو تو وہیں پتہ نہیں، آپ صرف روکتے نہ صحابہ کو تو اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے ہو، اس کا جو اثر ہو بعد میں آگے لمبی جلدی بات ہے، لیکن طاقت اس کے پاس اتنی۔ اچھا انصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں بانٹ رہے ہیں بیٹھے، تو جس طرح بعض عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بعض دفعہ آگے میرا پہلے باری آ جائے، وہ جھکتا ہے، آگے جھک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی تھی، آپ نے وہ اٹھائی تو یوں اس کو چوکا دے دیا، وہ کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا میں تو بدلہ لوں گا، آپ نے مجھے کیوں جو لکڑی چبوئی ہے؟ اللہ، لکڑی چبو دی ہے، میں تو بدلہ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، آپ بدلہ لیں، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کھڑے ہو گئے، آؤ بدلہ لو۔ صحابہ کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں، کون ہے نبی سے بدلہ لے، اتنی چھوٹی سی بات پر قصور بھی اس کا ہے۔ آپ نے بتایا بس ٹھیک ہے، کچھ نہ کہو، اس کو بدلہ لینے دو۔ یہاں بدلہ دینا آسان ہے، قیامت کے دن بدلہ دینے سے یہاں آسان ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ قریب آ گیا، یہ حدیثوں میں موجود ہے، ابو داؤد میں اور کتاب میں ہوگا۔ وہ قریب آ گیا اور آ کے پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ انصاف نہیں ہوگا، جب آپ نے لکڑی چبوئی تھی میرے جسم پر کرتا نہیں تھا، ننگے بدن پر آپ نے لکڑی چبو دی تھی، تے میں اوپر سے بدلہ لوں تو یہ بدلہ صحیح نہیں بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک، یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنا کرتا اوپر کیا، اپنا جسم اس طرح جہاں اس نے چوکا لگانا تھا جو ننگا کیا، فرمایا آ جاؤ بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر، وہ آگے بڑھا اور جپھی ڈال کے چومنے لگا،
چومی جائے جھپی ڈال کے. کہتا ہے یہ میں کون ہوتا ہوں اپنے نبی سے بدلہ لینے والا؟ میں تو بہانے بنایا کسی طرح میرا جسم میرے نبی کے ساتھ مس کر جائے. میں نے یہ بہانہ.